اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں ان سب احکامات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہمیں نصیب ہو جائے، اور جو کوئی ذرا اور محنت کرے انہی احکامات کو ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں اور اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ قربانی جو ہے، قربانی کے دن قریب ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت میں کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، لیکن کیا چیز پہنچتی ہے؟ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ دل کا لفظ یہاں نہیں ہے، لیکن تقویٰ حدیث میں آیا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل کی طرف اشارہ کر کہ ہرگز تمہارے قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا مگر تمہارا تقویٰ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے جس انداز سے آزمایا ہے، پچھلے بدھ بھی میں نے عرض کیا تھا کچھ، وہ عجیب اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اپنی جان قربان کر دینا آسان ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کے گردن پہ چھری چلانا، اور 90 95 96 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بڑے چاہ سے اولاد مانگی تھی، کب سے مانگ رہے ہوں گے؟ آپ ذرا تصور کریں کہ 30 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، پھر اولاد نہیں ہوئی تو کچھ عرصہ انتظار انسان کرتا ہے کہ اولاد ہو جائے، پھر جب اولاد نہیں ہوتی پھر دعا مانگنا شروع کرتا ہے۔ فرض کر لیں کہ 40 سال کی عمر میں دعا مانگنی شروع کی، فرض کر لیں 90 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال دعا مانگی ہے اولاد کے لیے۔ اور جب اللہ نے اولاد دے دی تو شروع ہی کے اندر حکم آ گیا کہ اپنے اس بچے کو اور اپنی اس بیوی کو چھوڑاؤ مکہ مکرمہ میں، لکو دک صحرا، بے آب و گیا علاقہ۔ تو یہ قربانی میں نے پچھلے بدھ بھی عرض کیا تھا، لیکن تذکیر سے نا انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ یہ تو بات ہم نے سنی تھی پھر دوبارہ شروع کر دی۔ ہمارے پاس بھی کہنے کو زیادہ نہیں ہوتا، کیا کریں کہ یہ آسان کام ہے، بدھ والے دن بھی بیان کرو، ہفتے والے دن بھی بیان کرو، اور جناب وہ محلہ بھی مجلس وہاں بھی بیان کرو، اور پھر جمعے میں بھی بیان کرو۔ اب نئے عنوان کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسا تو بہت کم ہوتے ہیں نا، وہ 1000 بیان بھی کریں نا تو ہر بیان نئے عنوان پہ کریں گے اور پچھلے میں سے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا۔ اتنی ذہانت، اتنا علم
انسان ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا جس کو اللہ نوازتے ہیں۔ تو تبلیغ میں وہی باتیں 6 نمبر، وہی باتیں بار بار ہوتی ہیں، ہم بھی بار بار کرتے ہیں۔ یہی باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں تو ہمارا کام بن جائے، وہی باتیں نہیں اتری۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تکرار کیا ہے، اور نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور وہی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ پھر ربنا ولک الحمد، پھر ہے ربنا لک الحمد۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ ہم سب سے کم درجہ اس کو ہم پکڑے ہوئے ہیں۔ تو نماز میں اسی کو دہراتے نا، بار بار کیوں دہرایا اللہ نے؟ تاکہ یہ باتیں ہمارے اندر قرار پکڑ جائیں، حرز جان بن جائیں یہ باتیں ہمارے۔ تو وہی باتیں ہیں بھی ہمارے پاس تو